العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. صفحہ 251 کے شروع کی عبارت ہے وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ. پہلے کو علت کے ساتھ مشابہت ہے، ما قبل سے اس کا تعلق ہے. کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ ملکیت اور قرابت دونوں جمع ہو جائیں تو پھر آزادی ثابت ہو جاتی ہے. حکم کا تعلق دو مؤثر وصف سے ہو تو جو اس میں اخیر میں پائے جائے گا وہ معنن بھی علت ہوگا اور حکمن بھی علت ہوگا. آپ کا بیٹا کسی دوسرے کے پاس غلام ہے، آپ جیسے اس کو خریدیں گے خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا. ملکیت پائی گئی اور قرابت پہلے سے موجود ہے، رشتہ داری ہے. محرمیت والی رشتہ داری مراد ہے من ملک ذا رحم محرم. جو آپ نے جب خریدا تو ملکیت بعد میں پائی گئی. یہ جو اخیر والی علت ہے یہ معنن بھی علت ہے اور حکمن بھی علت ہے کہ مؤثر ہے وہ آزادی میں، اور اس ملکیت کے پائے جاتے ہی حکم پائے جائے گا. لیکن پہلی جو علت ہے قرابت، جو پہلے سے موجود ہے جب تک آپ نے نہیں خریدا تھا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل بیکار ہے بلکہ وہ بھی علت کے مشابہ ہے اور آزادی میں قرابت کا بھی دخل ہے. اسی لیے فقط ملکیت سے آزاد نہیں ہوتا، ملکیت آزادی کے لیے ہے ہی نہیں. آدمی مالک بناتا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، نہ کہ آزاد کرنے کے لیے. فقط ملکیت علت نہیں بلکہ ملکیت مع القرابہ. ملکیت بعد میں پائی گئی یا قرابت بعد میں پائی گئی، جو بھی ہو شکل، لیکن اخیر میں جو وصف پائے جائے گا وہ معنن بھی علت ہوگا اور حکمن بھی علت ہوگا. لیکن جو شروع میں موجود ہے، پہلی والی علت ہے، مصنف کرے وہ بھی علت کے مشابہ ہے، وہ بھی شبہ علت ہے، اس کو علت کے ساتھ مشابہت ہے. وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ. آگے کی عبارت دیکھیں جس کا اس سے تعلق ہے. حَتَّى قُلْنَا إِنَّ حُرْمَةَ النَّسَاءِ ثَبَتَ بِأَحَدِ وَصْفَيْ عِلَّةِ الرِّبَا. شبہ علت کی بات آئی، اس پر مصنف ایک مسئلے کی تفریق کر رہے ہیں. شبہ علت پر ربا کا مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک ربا کی علت قدر اور جنس ہے. قدر کا مطلب ہے کیلی یا وزنی ہونا اور جنس ایک ہونا. جب یہ دونوں علتیں پائی جائیں گی تو ربا حقیقی، ربا فضل اور ربا نسیہ دونوں قسم کی حرمت ثابت ہو جائے گی. حرمت ثابت ہو جائے گی دونوں قسم کی. کمی زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام. سواء بسوائن یدم بیدن. حدیث میں الحنطۃ بالحنطۃ، وہ جو اشیاء ستہ والی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر سرابر ہو اور یدم بیدن ہو. جب ربا کی دونوں علتیں پائی جائیں گی قدر اور جنس تو دونوں ربا حرام ہے. ربا فضل بھی اور ربا نسیہ بھی دونوں ربا حرام ہے. لیکن اگر ایک ہی علت موجود ہے، یعنی فقط جنس ہے یا فقط قدر ہے، دونوں میں سے صرف ایک موجود ہے، تو پھر ربا نسیہ حرام ہوگا. اگر ایک وصف موجود ہے تو گویا وہ شبہ علت ہے. دونوں وصف موجود ہے تو علت حقیقیہ ہے. اگر ایک وصف موجود ہے دونوں میں سے فقط جنس ہے یا فقط قدر ہے تو شبہ علت موجود ہے تو شبہ فضل حرام ہوگا اور شبہ فضل ربا نسیہ ہے. جو ادھار والی شکل ہوتی ہے حقیقت میں وہاں پر زیادتی نہیں ہے، شبہ فضل ہے، اور
ربا نسیہ شبہ فضل کس طریقے سے ہے آپ اس کو سمجھے. دیکھا ہوگا آپ نے عموماً ادھار اگر ثمن ہوتا ہے, قیمت ادھار ہوتی ہے تو عموماً زیادہ قیمت لی جاتی ہے, اور نقد آدمی خریدتا ہے اور نقد ثمن دیتا ہے تو بیچنے والا کچھ نہ کچھ رعایت بھی کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ ادھار میں شبہ فضل ہے. اس لیے اگر ربا کی دو علتوں میں سے صرف ایک علت پائی جائے تو شبہ علت کے پائے جانے کی وجہ سے جو شبہ فضل ہے یعنی ربا نسیہ, شبہ فضل یعنی زیادتی کے جو مشابہ ہے, حقیقی زیادتی تو جائز ہوگی لیکن جو شبہ فضل ہے یعنی ربا نسیہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی واسطے اگر کوئی کپڑا ہے, حربی کپڑا ہے, یمنی کپڑا ہے, کپڑے کی یہ سب قسمیں ہیں, یمنی کپڑے کو یمنی کپڑے کے بدلے میں بیچے, اگر کمی زیادتی ہے تو اجازت ہے, لیکن بے سلم کر رہا ہے یعنی ایک نقد ہے دوسرا ادھار ہے, ثمن نقد ہے اور مبیع ادھار ہے, بے سلم میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, چونکہ ایک کے ادھار ہونے کی وجہ سے یہاں پر ربا نسیہ ہے, اور ربا نسیہ شبہ فضل کے مشابہ ہے, زیادتی کے مشابہ, گویا حقیقتاً میں چاہے زیادتی نہیں لیکن زیادتی کے مشابہ ہے. ربا نسیہ کو ادھار کو شبہ فضل کے ساتھ یعنی فضل زیادتی کے ساتھ اس کو مشابہت ہے. ایک علت موجود ہے تو شبہ علت شبہ فضل سے شبہ علت سے شبہ فضل یعنی ربا نسیہ ثابت ہو جائے گا. یہاں پر تو کپڑے والی مثال میں یمنی کپڑا حربی کپڑے کو حربی کپڑے کے بدلے میں بیچا لیکن بیع سلم کیا یعنی ایک ادھار ہے اور ایک نقد ہے, ثمن نقد ہے, مبیع ادھار ہے تو ربا نسیہ ہے. یہاں پر تو جنس ایک ہے کپڑے والی مثال میں. آپ ایک مثال ایسی بنائیں جس میں قدر ہو, دونوں قدری ہے لیکن جنس الگ الگ ہے. کوئی جو کو گیہوں کے بدلے پہ بیچے, بیع سلم کرے, اگر دونوں میں کمی زیادتی ہے تو اس کی اجازت ہے, لیکن ایک نقد ہے دوسرا ادھار ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک علت موجود ہے تو وہ شبہ علت ہے, اور شبہ علت کی وجہ سے شبہ فضل حرام ہوتا ہے جو زیادتی کے مشابہ ہو, اور شبہ فضل وہ ربا نسیہ ہے. یہاں پر چونکہ مبیع ادھار ہے بیع سلم ہونے کی وجہ سے, اس لیے یہاں پر شبہ فضل ہے ربا نسیہ, اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس کو مصنف نے یہ دو لائن کی جو عبارت آپ کے سامنے اسی کو سمجھایا ہے, اور اس عبارت کا مدار یہ اسی پر ہے, شبہۃ العلل پر ہے, علت کے مشابہ. حتی قلنا, ہم نے کہا ان حرمت النسا یعنی ادھار والی حرمت ثابت ہو جائے گی, یعنی ربا و حرمت نسا ربا نسیہ حرام ہوگا علت ربا کے دو وصفوں میں ایک وصف کی وجہ سے حرمت نسا ثابت ہو جائے گی. علت ربا دو ہے, قدر اور جنس. اگر ایک علت پائی گئی تو اس کی وجہ سے ربا فضل کے جو مشابہ ہے ربا نساء شبہۃ الفضل اس میں موجود ہے وہ حرام ہوگا. اس لیے کہ ربا نسیہ ادھار ہے, بیع سلم کی مثال دیا ہے اس میں مبیع ادھار ہوتی ہے, اس لیے کہ ربا نسیہ یہ شبہۃ الفضل اس میں جو ہے زیادتی کے ساتھ مشابہت ہے. فیثبت بشبہۃ العلہ, جب یہ شبہ فضل ہے ربا نسیہ تو شبہ علت سے ثابت ہو جائے گا, اور شبہ علت کیا ہے؟ دو وصفوں میں سے ایک کا پائے جانا. علت ربا کے دو وصفوں میں سے ایک کا پائے جانا, دونوں وصف موجود ہو تو علت حقیقیہ ہے, قدر اور جنس دونوں موجود ہو. اگر دونوں وصف نہیں بلکہ صرف ایک ہی وصف ہے تو پھر یہ شبہ علت ہے. شبہ علت کی وجہ سے جو شبہ فضل ہے یعنی ربا نسیہ وہ حرام ہوگا.
خلاصے کے طور پر ایک دفعہ اور مختصراً سن لیجئے. وَلِلْأَوَّلِ شِبْهَةُ الْعِلَلِ، پہلے والے مسئلے میں جو ملکیت اور قرابت والی علت تھی عتق کے واسطے، اخیر میں جو وصف پایا گیا یعنی ملکیت پائی گئی مثلاً، تو وہ تو معنن بھی علت اور حکمن بھی علت. اور جو پہلے سے قرابت موجود آ رہی، ایسا نہیں کہ وہ قرابت بالکل لغو ہے، قرابت بھی آزادی میں مؤثر ہے، اس لیے وہ شبہۃ العلل ہے. شبہۃ العلل کی بات آئی تو اس پر سمجھایا کہ ربا کے اندر بھی ایسا موجود ہے شبہۃ العلل. اگر ربا کی دونوں علتیں پائی جائیں گی، قدر اور جنس، تو یہ علت حقیقیہ ہے. اگر ایک علت پائی گئی تو وہ شبہ علت ہے، اور شبہ علت کی وجہ سے شبہ فضل حرام ہوگا، اور شبہ فضل وہ ربا نسیہ ہے. ربا نسیہ میں حقیقتاً زیادتی تو نہیں، لیکن نقد اور ادھار کی وجہ سے زیادتی کے ساتھ مشابہت. اسی لیے سمن اگر ادھار ہو تو زیادہ دینا پڑتا ہے، سمن نقد ہو تو کچھ کم دینا پڑتا ہے، رعایت ہو جاتی ہے. تو ربا نسیہ کو بھی شبہ فضل کے ساتھ مشابہت ہے. حرمت النساء، ربا نساء کی یعنی ادھار کی حرمت ثابت ہو جائے گی علت ربا کے دو وصفوں میں سے ایک کے پائے جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ ربا نسیہ شبہۃ النساء ان معنی ادھار مؤخر کر دینا. اسی سے قرآن کے 22ویں پارے میں من سأۃ عصا کے معنی میں آیا ہے. تأکل من سأۃ سورہ سبا کے اندر، چونکہ عصا اور لاٹھی کے ذریعے بھی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے، راستے سے ٹالا جاتا ہے. یہاں تک یہ مسئلہ پورا ہوا. پیچھے ایک عبارت آئی تھی من موجبات الشراء، یہ لفظ آیا تھا کل گزشتہ کے سبق میں، کل کے ہی سبق میں. شراء کے مقتضیات میں سے موجبات الشراء پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہ یاد رکھیں. شراء پڑھیں گے اس کو، شراء یشری کا مصدر شراءن شرن بھی آتا ہے، تو موجبات الشراء بجائے شراء کے آپ شراء اس کو پڑھیں، یہ زیادہ ہے، بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.